ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سندھ حکومت نے کراچی کی شاہراہوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی چندری گڑھ روڈ کی تزئین و آرائش کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کھارادر، وزیر مینشن، اولڈ سٹی ایریا اور ٹاور آئی چندری گڑھ روڈ کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں کہ مونسون بارشوں کے فوری بعد آئی چندری گڑھ روڈ کی بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ آئی چندری گڑھ روڈ کے اطراف سیوریج نظام کو بھی درست کیا جائے گا۔ کھارادر میں وزیر مینشن کے اطراف سیوریج کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کی شاہراہوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی چندری گڑھ روڈ کی تزئین و آرائش کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کھارادر اور وزیر مینشن اولڈ سٹی ایریا آئی چندری گڑھ روڈ کا دورہ کرنے کے بعد تزئین و آرائش کا کام شروع کیا جائے گا۔ مونسون بارشوں کے فوری بعد آئی چندری گڑھ روڈ کی بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ آئی چندری گڑھ روڈ کے اطراف سیوریج نظام کو بھی درست کیا جائے گا۔ کھارادر میں وزیر مینشن کے اطراف سیوریج کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی کی شاہراہوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ، آئی چندری گڑھ روڈ کی تزئین و آرائش کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کھارادر، وزیر مینشن، اولڈ سٹی ایریا، ٹاور آئی چندری گڑھ روڈ کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں کہ مونسون بارشوں کے فوری بعد آئی چندری گڑھ روڈ کی بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ آج میں نے کھارادر، اولڈ سٹی ایریا، وزیر مینشن اور چندری گڑھ روڈ کا ٹاور کا وزٹ کیا کے ڈی اے کی ٹیم کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ۔ سندھ حکومت نے چندری گڑھ روڈ کو بیوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس حوالے سے جو کام تھا اس کو دیکھنا تھا کہ بارشوں کے فوراً بعد بیوٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے وزیر مینشن کھارادر کے اولڈ سٹی ایریا میں جو ڈرینیج کا سیوریج کا ایشو تھا اس کو بھی ریزالو کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا۔ علاقہ مکین سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی اور سب نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ ایک دیرینہ مسئلہ جو وزیر مینشن کے اطراف کے ایریے کا تھا اس کو ریزالو سندھ حکومت نے کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سفر ہے، جو ترقی کا سفر ہے کراچی شہر کے اندر، ہمارے اولڈ سٹی ایریا میں، ہمارے اور ایریاز میں اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب بات کریں گے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، تو آگاہ کریں آپ کو کہ سندھ کے وزیر بلدیات اور چیئرمین کے ڈی اے سید ناصر حسین شاہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ کے ڈی اے کی رہائشی اسکیمیں 15 سال تک التوا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نجی شعبے میں 3 سال میں ہاؤسنگ اسکیم مکمل کر کے مالکان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر فلیٹوں پر قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ کے ڈی اے کے افسران کی کوتاہی ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات اور چیئرمین کے ڈی اے سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رکن سندھ اسمبلی شمیم ممتاز، سیکرٹری بلدیات سید نجم شاہ، ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس سومرو سمیت اراکین گورننگ باڈی نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ کے وزیر بلدیات اور چیئرمین کے ڈی اے سید ناصر حسین شاہ نے ادارہ ترقیات کراچی کے مالی سال 2021-22 کے لیے 6,918.074 ملین روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سرجانی ٹاؤن میں کے ڈی اے کی 20,900 گز اراضی پر پبلک ہاؤسنگ اسکیم کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبہ بندی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر پارکنگ پلازا سمیت کے ڈی اے کے پھنسے ہوئے پروجیکٹس کی فہرست بنائی جائے اور ان میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ کے ڈی اے کی رہائشی اسکیمیں 15 سال تک التوا کا شکار ہو جاتی ہیں؟ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نجی شعبے میں 3 سال میں ہاؤسنگ اسکیمز مکمل کر کے مالکان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے۔ کے ڈی اے کی رہائشی اسکیموں پر قبضے ختم کروائے جائیں۔ اگر فلیٹوں پر قبضے ہو جاتے ہیں تو یہ کے ڈی اے کے افسران کی کوتاہی ہے۔ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کے ڈی اے کے ایمینٹی پلاٹس اور پارکس پر شادی ہال بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور قبضے ہٹائے جائیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ترقیاتی کاموں سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں سندھ بھر میں اسکولز اور کالجز میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ صوبے بھر میں اسکولز کالجز میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی کہتے ہیں کہ اس بار ہماری ترجیح ہوگی کہ جو اسکیمیں جاری ہیں انہیں جلد سے
से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। मौजूदा माली साल की स्कीमों की PC1 का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। जल्द ही मुख्तलिफ अजला में खुद जाकर इन स्कीमों और होने वाले जारी कामों का खुद मुआयना करूंगा। सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी तालीम सिंध अहमद बख्श नारेजो, सेक्रेटरी कॉलेजेस सैयद खालिद हैदर शाह और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता और मौजूदा माली साल में रखी जाने वाली स्कीमों पर भी अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि इस बार हुकूमत की तरजीह जारी स्कीमों की जल्द तकमील है। उन्होंने हिदायत दी कि मौजूदा माली साल की स्कीमों के PC1 का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करके जल्द स्कीमों को शुरू किया जाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के मुताबिक इस साल वज़ीर आला सिंध की जानिब से मज़ीद फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई है। सईद गनी ने हिदायत की कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इब्तिदाई ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और अब बात करेंगे तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब को मेस्मार करने का सिलसिला भी जारी है। गुजर नाले पर 10 मकामात और औरंगी नाले पर 6 मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि भारी मशीनरी की मदद से रिहायशी यूनिट्स को मेस्मार करने का सिलसिला जारी है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चनीसर गोट के मेन रोड पर दूसरे रोज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। फुटपाथ पर अरसा दराज से बनी दुकानें, दीवारों को मिसमार किया गया। नाकारा गाड़ियों, मुर्गियों के पिंजरे, केबिन, लकड़ियों के तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की। अलादीन शॉपिंग सेंटर को भी मिसमार करने का सिलसिला रोजाना की तरह बुध को भी जारी रहा। पवेलियन एंड क्लब को मिसमार करने का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। गुजर नाले और औरंगी नाले के अतराफ 2 और 3 मंजिला इमारतों को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। इन ऑपरेशन में इलाका पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट अमला भी मौजूद था। कराची में मॉनसून बारिशों के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कराची पुलिस की जानिब से लोगों को पानी से निकालने की मशक़ें की गईं। कराची पुलिस का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट अमली मुजाहरा करने मनोड़ा पहुंच गया, जहां जदीद सामान से लेस SSU कमांडोज पर मुश्तमिल रेस्क्यू यूनिट ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमली मुजाहरा किया। मशकों के दौरान जवानों ने डूबने वालों को बचाने के लिए छोटी कश्तियां लीं और पानी में कूद गए। टीम बारिशों में कश्तियों के हमरा नशीबी इलाकों में 24 घंटे अलर्ट रहेगी। एडिशनल IG कराची ने अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट का इफ्तिताह किया था। कमांडोज ने लाइफ गार्ड की तरबियत माहिरीन से हासिल की है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती में मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक, मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुलाजमीन ने आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया, काम बंद करने का फैसला किया है। मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन की अदायगी का मुतालबा कर दिया। मंजूर नजर करप्ट अफसरान से बल्दिया बस्ती को पाक करके अहल अफसरान को तैनात करने का मुतालबा भी शामिल है। बल्दिया बस्ती में मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक, मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुलाजमीन ने आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी साहब ने। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, रोज एहतजाज, रोज मामलात, रोज कहीं ना कहीं मुजाहिरे, आखिर हो क्या रहा है बल्दिया बस्ती में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गाहे बगाहे तकरीबन निज़ाम ख़त्म होने के आज 9 महीने 10 महीने होने को मुख्तलिफ औकात में खबरें आती रहती थी कि लीव इनकैशमेंट के लिए रिटायर्ड मुलाजमीन इंतहाई परेशान हाल में हैं। फिर उसके अलावा जो दीगर बल्दियाती मसाइल थे वो भी आवाम के जरिए पता चलते थे। अच्छा, जो बल्दियाती दौर था वो भी ऐसा कुछ बहुत अच्छे अदवार से नहीं गुजरा, उसमें भी फंड्स की बंदिश और दीगर रही थी। तो हमारी उम्मीद थी कि सिंध हुकूमत के मुंतखब
جو افسران ہیں ان کی ڈپیوٹ کرنے کے بعد سندھ حکومت وسائل بھی دے گی, ملازمین کے مسائل بھی حل کرے گی, بلدیاتی سہولیات بھی قوم پہنچائے گی. لیکن انفارچونیٹلی درجنوں بار ایسی کمپلینز آتی رہیں, ملازمین کے حوالے سے بھی بے شمار چیزیں آتی رہیں, لوگ گریوینس کا اظہار کرتے رہے. گو کہ اب ہم بلدیات میں نہیں ہیں لیکن کنسرن ضرور ہو رہا ہے ہمیں اب, کیونکہ یہ روز کی صورتحال اور اب مزید جو صورتحال ملازمین کے حوالے سے قلم چھوڑ ہڑتال کا سنا ہے ہم نے, یہ نہ صرف ملازمین پر ہونے والے ناروا سلوک اور خاص طور پر جو مقامی افسران ہیں ان کے ساتھ غیر منصفانہ جانبدارانہ سلوک روا رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے, یہ جو ہے یقین میں تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلط کیا جا رہا ہے غیر مقامی افسران کو ہٹا کر, کیونکہ دیکھیں علاقے کی ڈائنامکس جو ہے وہ مقامی افسران بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور انہی افسران سے کام لینا ہے, اور جو ملازمین ہیں ان کی پنکچولیٹی کو میک شیور کریں, کیونکہ ہم نے بھی ہمارے وقت میں بھی ہوئے احتجاج, لیکن ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ پنکچوئل ہوں لوگ نوکریوں پہ آئیں, نوکریوں سے بنک کوئی نہیں ہوگا, جس کی جو ذمہ داری ہے پوری کرنے کی کوشش کرے, ورنہ کیپیسٹی بلڈنگ کرے, انہی لوگوں سے کام لینا ہے. آپ 10 سال پرانے چیزیں منگوا رہے ہیں, کسی ملازم کو 25 سال ہو گئے ملازمت کو, اور اس سے اگر پرانا ریکارڈ منگایا جا رہا ہے تو عمومی طور پہ لوگ فراہم نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اچانک ہی کیا ہے اگر کہیں پر او پی ایس افسران ہیں تو بالکل آپ کارروائی ہونی چاہیے, مگر یہ گمان نہیں ہونا چاہیے اگر پولیٹیسائز ہو رہا ہے مسئلہ تو حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے پاک کرے, صاف کرے. اگر محسوس ایسا ہو رہا ہے عوام کو, ملازمین کو, کثیر تعداد ہے ملازمین کی کہ ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے, ان کو صرف اس بات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مقامی لوگ ہیں, ان کی اکثریت مقامی لوگوں پر مشتمل ہے, تو ایسا گمان پیدا ہونے سے پہلے سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تدارک کرے یہ کیا ہو رہی ہے. اور آج تو مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید پولیس بھی ہراساں کرنے کے لیے ملازمین کو بلوائی گئی تھی. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. دیکھیں یہ لوگ سال سے کام کر رہے ہیں, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, جو بھی تعداد ہے, جو بھی وسائل ہیں ان کے پاس, یہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حکومت سندھ سے اس بار میں ایک بار پھر مطالبہ کروں گا کہ دیکھیں سندھ کا جو NFC میں حصہ ملتا ہے, آپ پروونشل فائنانس کمیشن کو منصفانہ طور پر نچلی سطح تک تقسیم کریں. ضلع کا جو حق بنتا ہے ضلع کو دیں. ضلع کے واجب الادا رقم اربوں روپے میں ہے, جو اس وقت بھی اور غالباً اب بھی ملازمین کی تنخواہیں پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, قطع کلامی معاف, جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ افسران اور ملازمین کا ذکر کیا کہ ان سے 25 سال پرانا ریکارڈ منگوایا جا رہا ہے, جبکہ کچھ ایسے افسران بھی ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ کروڑوں کی کرپشن پہ فارغ ہوئے ہیں, ان کو لا کے ضلع وسطی میں پھینکا گیا ہے. جاوید الرحمان کلوڑ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جن کو ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ لگا دیا گیا ہے بلدیہ وسطی کے اندر, جبکہ وہ اسی تمام تر معاملے کے اندر کرپشن چارجز کے اندر ضلع شرکی سے برطرف کیے گئے تھے. دیکھیں یہ تو ڈپارٹمنٹل اگر ایشو چل رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ جانے, اور ڈپارٹمنٹ کے اس اقدام کے اوپر سوالیہ نشان تو ابھر کے سامنے آتا ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو دینا ہے, دیکھیں لیو انکیشمنٹ کے لیے ابھی ایک آپ ہی کے رپورٹر نے نیوز خبر نشر کی تھی, اس میں معذور لوگ سیڑھیوں پہ پڑے ہوئے بلبلا رہے تھے, بلک رہے تھے. ہم نے پوری لیو انکیشمنٹ نہیں دی, ہم نہیں دے سکتے تھے, لیکن کم از کم ماہانہ یا 2 مہینے کی بنیاد پر معمولی رقم ہی صحیح ہم دے دیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ہم دیں. ہم نے اپنے دور میں 4 سالہ دور میں باوجود اس کے کہ ہمیں وسائل نہیں دیے گئے لیو انکیشمنٹ کی صورت میں, نہ ڈیولپمنٹ کی صورت میں, لیکن ہم نے کیا کیا تھا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو معمولی سی رقم دیا کرتے تھے تاکہ ان کا چولہا چلے. اب دیکھیں یہ ان تمام اقدامات سے لوگوں کا وہ ابہام پختگی کی طرف جا رہا ہے کہ سندھ حکومت جان بوجھ کر ناروا سلوک کر رہی ہے. میری گزارش بھی ہے کہ دیکھیں اس طرح کی تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے. اس سے لوگ سفر کریں گے, جو یہاں پر ملازمین ہیں وہ بھی مقامی ہیں, تمام اقوام کے لوگ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک مخصوص لسانی تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, مگر یہ تو تکلیف دہ صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے چیزیں. ملازمین کو نہ صرف لیو انکیشمنٹ کے معاملات ریٹائرڈ ملازمین کے ہیں, بلکہ ان کی جو ایریئرز پھنسے ہوئے ہیں ان کی گورنمنٹ تو اناؤنس کر دیتی ہے
تو آپ متعلقہ افسر کو بھی جو وسائل ہمارے وقتوں میں آپ نے روک کے رکھے تھے اسی کی وجہ سے وہ اب دینا شروع کریں کم از کم. اچھا ریحان ہاشمی صاحب، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ملازمین بارہا ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہو گئے یا پھر میونسپل کمشنر صاحب ہو گئے، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، ان کی حکارت کا سامنا رہتا ہے ملازمین کو، جبکہ ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 7 اضلاع کے اندر سب سے بہترین ٹیم میں نے ضلع وسطی میں لگائی ہے. سمجھ سے بالا تر دکھائی دیتی ہے یہ بات. اب میں دیکھیں ناصر صاحب یہ بڑا احترام کرتا ہوں میں، اور میں شخصیت کے حوالے سے ان کی بات نہیں کروں گا، جنٹل مین آدمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہوں، اور پارٹی کی پالیسی یہ ہو کہ ضلع وسطی میں ٹف ٹائم دینا ہے، عوامی مقام بھی نہیں کرنا، اور یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کو بھی ٹف ٹائم دینا ہے. ہو سکتا ہے یہ پالیسی ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں تو بہتری کی طرف بات کروں گا، میں تو مثبت بات کرنے کی کوشش کروں گا اور مثبت رسپانس کی بھی توقع کروں گا کہ ملازمین کے مسائل ابھی ابھر کر سامنے بہت شدت سے آ چکے ہیں. ان مسائل کو سندھ حکومت کسی بھی طریقے سے نیگوشیٹ کر کے بیٹھ کر حل کرے. آپ اپنے ہی افسر کو وہ وسائل جو پہلے روک کر رکھے تھے اب دینا تو شروع کریں، لوگوں کے کام ہو، ملازمین کے جو چھوٹی موٹی رقم جو رکی ہوئی ہے، تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ایریئرز رکے ہوئے ہیں، وہ تو ان کو ملنا شروع ہوں. جو پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ آپ نے 2007 سے پروویژنل بنیادوں پہ چلا رہے ہیں آپ کم از کم اس کو ہی ریوائز کریں، ریویو کریں، موجودہ آبادی کے تناسب پر ضلع وسطی کی عوام کا ان کو حق دیں تاکہ یہاں پر بلدیاتی مسائل تو حل ہوں. کلک کا پروگرام آ چکا ہے، کئی ارب ڈالرز انہوں نے مختص کیے ہیں، برساتی نالوں کی صفائی کا کام ہے، اس پہ توجہ دیں. یہ ڈپارٹمنٹل سیاست کو چھوڑ کر لوگوں کو وکٹمائز کرنے کا جو کلچر پروان چڑھایا گیا ہے اس کلچر سے نکل کر لوگوں کو سرو کرنے کا کریں. بھلے سے آپ کو کراچی سے وہ مینڈیٹ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو استحصال کا نشانہ بنایا جائے. دیکھیں حکمرانی جو کر رہے ہیں ان سے خیر کی توقع ویسے تو لوگ بولتے نہیں کر رہے ہیں موجودہ حکمرانوں سے، لیکن پھر بھی انسانی ہمدردی کے ناطے کم از کم اس طرح کا ایذا رسانی کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو ایذا رسانی ہے، وکٹمائز کرنے کا سلسلہ ہے. لوگ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ آپ نے اتنا ان کو برانگیختہ کر دیا کہ وہ آج سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے، قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے. اور مجھ کو آج 2-3 اور کلپس آئی، میں بڑا افسوس میں تھا کہ بھئی یہ اس طرح کا انداز فکر نہیں ہونا چاہیے. اب تو تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، تمام ریسورسز اور محکمے آپ کے پاس ہیں. آپ کی چٹکیوں پہ پولیس آ کے یہی پولیس آپ کھڑا کریں کچرا کنڈیوں کے اوپر کہ کچرا کنڈی پہ کچرا پھینکنے والے، ان ڈیزگنیٹڈ جگہوں پر پھینکنے والے کے خلاف کارروائی ہو، نہ کہ اپنے ہی ملازمین کے اوپر مسلط کیا جائے، ان کو وکٹمائز کیا جائے، ان کو ہراساں کیا جائے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. بھارت میں وزیر بلدیات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں اور مطالبہ بھی کروں گا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور اب بات کریں گے کراچی کے ضلع کھماڑی کے حوالے سے. تو آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی کا ضلع کھماڑی اپنے قیام کے ساتھ ہی بد انتظامی کا شکار ہو گیا ہے. کراچی میں ڈی ایم سی کھماڑی کے اساتذہ کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ، سائیڈ زون کے دفتر میں سینئر اساتذہ کا احتجاج، مظاہرین کا میونسپل کمشنر کھماڑی کی برطرفی کا مطالبہ، جبکہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ہمیں جبری ٹرانسفر منظور نہیں ہے. آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی کا ضلع کھماڑی اپنے قیام کے ساتھ ہی بد انتظامی کا شکار ہو گیا. کراچی میں ڈی ایم سی کھماڑی کے اساتذہ کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ جاری ہے، جبکہ سائیڈ زون کے دفتر میں سینئر اساتذہ کا احتجاج، مظاہرین کا میونسپل کمشنر کھماڑی کی برطرفی کا مطالبہ، جبکہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ہمیں جبری ٹرانسفر منظور نہیں ہے. آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی کے ضلع کھماڑی اپنے قیام کے ساتھ ہی بد انتظامی کا شکار ہو گیا ہے. کراچی میں ڈی ایم سی کھماڑی کے اساتذہ کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ بھی جاری ہے. سائیڈ زون کے دفتر میں سینئر اساتذہ کا احتجاج جاری ہے. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے شہر قائد کے باسیوں کو ایک بار پھر چونا لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائی وے کی قیمتی زمینوں پر پلاٹنگ شروع کر دی. چنو مامو مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے صفا ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا. عدالتی حکم امتناع کے باوجود 200 کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم کر
دی گئی 80 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس بی سی اے ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کراچی کے شہریوں کو پھر چونا لگانے کی تیاری۔ چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائی وے کی قیمتی زمینوں پر پلاٹنگ شروع کر دی ہے۔ چنو مامو، مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے صفا ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ عدالتی حکم امتناع کے باوجود 200 کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم کر دی گئی۔ 80 لاکھ سے زائد 1.5 کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس بی سی اے ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نہ تحقیقاتی اداروں کا ڈر ہے، نہ ہی توہین عدالت کی کارروائی کا خوف ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ کی من پسند افسران پر نوازشیں۔ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرو نہ کرو، من پسند پوسٹیں پاؤ۔ سیاسی شخصیت کے مبینہ کوٹے پر سکھر کا جو مثال رکھنے والے جاوید الرحمان کو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیے بغیر 2013 میں ڈائریکٹ 17 گریڈ پر بھرتی کیا گیا ہے۔ انوکھے اور متنازع سروس کے حامل افسران جاوید الرحمان کی ضلع وسطی میں اہم عہدے پر تقرری، جبکہ ضلع شرقی میں تعیناتی کے دوران کروڑوں روپے لوٹ مار کے الزام میں معطل بھی کیے گئے تھے۔ افسر کی تعیناتی پر شہری حلقوں اور سینئر افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیں گے کراچی کے علاقے لیاقت آباد 3 نمبر سے، جہاں پر پانی کی لائن پھٹ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد 3 نمبر میں گجر نالے کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی۔ دن کے 3 بجے پھٹنے والی لائن کی مرمت ابھی تک شروع نہ ہو سکی۔ سینکڑوں گیلن پانی اس وقت نالے میں بہہ گیا۔ سڑک پر بھی پانی جمع ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے لیاقت آباد 3 نمبر، جہاں گجر نالے کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی ہے۔ دن کے 3 بجے پھٹنے والی لائن کی مرمت ابھی تک شروع نہ ہو سکی۔ سینکڑوں گیلن صاف پانی نالے میں بہہ گیا۔ سڑک پر بھی پانی جمع ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی، بھینس کالونی میں گھر کے باہر گندے پانی کے جوہر میں کم سن بچہ گر گیا۔ بچے کو نکالنے کے لیے ماں کوششیں کرتی رہی، جبکہ شہری مدد کے بجائے ویڈیو بناتا رہا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی، بھینس کالونی میں گھر کے باہر گندے پانی کے جوہر میں کم سن بچہ گر گیا۔ بچے کو نکالنے کے لیے ماں کوششیں کرتی رہی، جبکہ شہری مدد کے بجائے ویڈیو بناتا رہا۔ راہگیر شہری نے بچے کو باحفاظت گندے پانی کے جوہر سے نکالا۔ آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی، بھینس کالونی میں گھر کے باہر گندے پانی کے جوہر میں کم سن بچہ گر گیا۔ بچے کو نکالنے کے لیے ماں کوشش کرتی رہی، جبکہ شہری مدد کے بجائے ویڈیو بناتا رہا۔ راہگیر شہری نے بچے کو باحفاظت گندے پانی کے جوہر سے نکالا۔ آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بھینس کالونی میں گھر کے باہر گندے پانی کے جوہر میں کم سن بچہ گر گیا۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ بھی ڈی ایم سیز کے نقشے قدم پر چل پڑا. گلستان جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا برساتی نالا 4 دیواری سے محروم ہے. برساتی نالے پر حفاظتی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث حادثات کا خدشہ ہے. ناقص مٹیریل سے تعمیر شدہ مرکزی شاہراہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں. فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی نااہلی سلیب اور احتیاطی دیواروں سے محروم یہ ہے گلستان جوہر کا مرکزی برساتی نالہ، جو کہ شہریوں کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بجانے لگا ہے. گلستان جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا مرکزی برساتی نالہ نہ صرف سلیب اور احتیاطی دیواروں سے محروم ہے بلکہ ناقص مٹیریل کے سبب مین سڑک بھی اب نالے کے اندر کٹ کٹ کر گرتی اور دھستی چلی جا رہی ہے. شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں. یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں کافی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دن لوگ گر جاتے ہیں. یہاں بیڑا گرک ہوا ہے ہمارے اس علاقے کا، اور انہیں جتنے بھی ووٹ دے دو، اس پارٹی کو کچھ بھی کر لو، کوئی بھی پارٹی آتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ووٹ دینے کا. ان لوگوں نے صرف اپنا بنانا آتا ہے. یہاں اتنے لوگ گر چکے ہیں، آپ دیکھیں سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ گر چکے ہیں ادھر. ابھی تک گاڑیاں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جالی مالی ہر نقصان یہاں ہو جاتا ہے. نالے کے ساتھ تو آدھا روڈ ویسے ہی آ چکا، ٹریفک وہاں سے آ رہی ہے، نالا پورا کھلا ہوا ہے. کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر ہلکا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے گاڑی کو تو وہ گرے گی میکسیمم. یہ الگ نقصان ہے، بچے یہاں سے الگ گزرتے ہیں، فیملیاں الگ گزرتی ہیں. اس سائڈ اپارٹمنٹ ہے، مین روڈ ہے، گزرنا جہاں سے بھی ہوتا ہے یہیں سے گزرتا ہے فیملی کے ساتھ. تو کافی حادثے ہو بھی چکے ہیں. ہمارے ایک دوست کا یہاں نالا کھلا ہوا ہے، یہاں پہ ہمارے ایک دوست کی گاڑی بھی گئی تھی، بہت نقصان ہوا تھا، اس کا جالی نقصان بھی ہوا تھا اور مالی نقصان بھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں لہٰذا رات کو ایک تو یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہوتی ہیں، بہت سی بائکیں بھی یہاں گر چکی ہیں. یہ بہت نقصان دہ ہے اور اسپیشلی رات کو جب یہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو. اور جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ تو یہاں کا پتہ ہے، اور جو لوگ انجان لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت خطرناک بات ہے. اور جب خاص کر کے جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں تو یہ پانی روڈ سے مل جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نالے میں گر جائے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ نالوں کے اطراف سنجیدگی اور ہنگامی بنیادوں پر احتیاطی دیوار تعمیر کرے اور سڑک کی اثر نو مرمت کو یقینی بنائے تاکہ شہریوں کا گزر بسر بغیر کسی خوف کے سڑک سے ہو سکے. کیمرہ مین طارق اشفاق کے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام شروع تو ہوتے ہیں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں ہے. آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام شہریوں کے لیے اذیت بن گئے. بلدیاتی ادارے گلشن اقبال بلاک 10 کی مرکزی شاہراہ کھود کر بھول گئے ہیں. ترقیاتی کاموں کے نام پر کھودی گئی شاہراہوں کی تعمیر کب ہوگی کوئی بتانے والا نہیں. شہری کہتے ہیں کہ اہم ترین شاہراہوں کو کئی ماہ سے ایسا ہی چھوڑا دیا گیا ہے جبکہ نہ تو یہاں ترقیاتی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی مرمتی کام ہوتا نظر آتا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 10 کی مرکزی سڑک بھی تعمیراتی کاموں کے نام پر بری طرح کھدی پڑی ہے. نصف کلومیٹر سے زائد کی سڑک کھدے ہونے سے علاقے میں نہ صرف آئے روز حادثات کا ہونا معمول ہے بلکہ راہگیروں سمیت علاقہ مکینوں کی اپنے گھروں تک رسائی بھی مشکل ہو چکی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ عرصہ ہونے کو ہے شارع جوں کی تو ہے. روک بھی کیا ہے، اس کو بار بار 10 مرتبہ کھدائی ہوئی ہے، 10 مرتبہ مٹی ڈالا ہے. اس کے بعد یہ روڈ جو توڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو پہلے کہا بھی ہاتھ کے ہاتھ بناؤ تو اس کو توڑو. یہ پیپ خراب نہیں تھے، آگے خراب تھے، ان لوگوں نے پیچھے توڑ دیا. منسٹر وغیرہ بھی آئے تھے، میرے خیال سے سنڈے والے دن ہو کے بھی گئے کہ 8-10 دن میں کروا دیں گے. تقریباً 2 مہینے سے یہی پریشانی ہے. تو پورا اس کا حال خراب ہے. یہ ریسٹورینٹ آن کرا ہے ہم لوگوں نے، اور تقریباً جس دن آن کرا ہے اس سے پہلے تو ذرا یہ رکھے ہوئے تھے سارے پائپ اسی دن انہوں نے کھول دیا. پہلے جو لائن بچھی ہوئی تھی بہت شاندار تھی، بہت اچھی تھی. ہم لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ بھائی سارے علاقہ والوں نے کہ لائن یہی بچھی رہنے دیں، کوئی غلط نہیں ہے، چوک نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی وجہ ڈال دی گئی. لیکن یہ کم سے کم 5 دن کا کام تھا کیونکہ ایک دن میں اس نے 15 پائپ ڈالے تھے پہلے دن. اگر وہ اسی ریشو سے ڈالتا تو 75-80 پائپ تھے، 5 دن میں ختم ہو جاتے. یہ تو بھائی 2-2.5 مہینے سے 2 مہینے ہو گئے کھود کے رکھ دیا ہے، کوئی نہیں آتا ہے. یہاں 2-3 حادثے اور بچے بھی گر گئے ہیں. یہ دیکھو 3-3 4-4 مین ہول ادھر پورے گھروں کے سامنے کھولے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو ادارہ ہے جو اپنی ذمہ داری پورا کر کے اس کام کو نمٹا دیں. تعمیراتی کام کے نام پر گلشن اقبال کی مرکزی سڑک کا حال بے حال ہے جس نے علاقہ مکینوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.